السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیو، یہ 10ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان سے پہلے جو سلسلہ کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہے تمہیں اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بالکل ہی تھوڑا ہے۔ فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے میں ایک اور قوم لے آئے گا تمہارے علاوہ، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے نہ نکلنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب علیم کی دھمکی دی ہے، دردناک عذاب سے ڈرایا ہے۔ اور وجہ جو بیان فرمائی ہے جہاد کے لیے نہ نکلنے کی کہ آدمی کیوں نہیں نکلتا، سبب کیا ہوتا ہے، کیوں بوجھل ہو جاتا ہے، کیا چیز اس کو مانع ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت سے؟ یہ ہے سب سے بڑی وجہ کہ انسان دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت اور یہاں کی جو خواہشات ہے اللہ نے انسان کے لیے چیزیں مزین کر دی ہیں، ان میں جب پھنس جاتا ہے، ان کے قابو میں آ جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صلاح اول هذه الامت بالزہد والیقین، اس امت کے شروع کے لوگوں کی جو درستی ہوئی تھی، جس سے وہ لوگ درست ہو گئے، اللہ کی راہ میں نکلے اور انہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی قوتوں کو شکست فاش دی اور اللہ کا دین ہر جگہ پہ غالب کر دیا۔ ان میں کیا چیز پائی جاتی تھی؟ اولو صلاح هذه الامہ، اس امت کی صلاح اول هذه الامہ، اس امت کے شروع کے لوگوں کی درستگی اور ان کی صلاح کس چیز کے ساتھ تھی؟ بالزہد، دنیا میں بے رغبتی کے ساتھ، والیقین، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کے وعدے سچے اور اللہ نے جو بات کہی وہ درست ہے اور جنت کی نعمتیں شہادت کے بدلے حاصل ہوتی ہیں اور شہید کے لیے جو وعدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ بالکل سچے ہیں۔ اس یقین کی وجہ سے اور دنیا میں بے رغبتی کی وجہ سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اور ان کی درستگی ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھو، اسی طرح نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھو، دوسرے جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے، کیا خط لکھتے ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم بھوک سے مرتے ہوئے آئے ہو اور تمہاری حالت خراب تھی، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، فی کس اتنے دینار دیں گے، جو تمہارے کمانڈان ہیں ان کو اتنے دیں گے، جو تمہارا سپہ سالار ہے ان کو 1000 دینار دیں گے، جو خلیفہ اس کو بہت ہی دیں گے۔ تو کیا ان کو کہا؟ مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا کہ 3 باتیں ہیں بس۔ پہلی بات یہ ہے مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے بھائی ہو، دوسری بات یہ ہے جزیہ دو، ہماری ماتحتی قبول کرو، تم ذلیل ہوگے ہمارے ماتحت ہوگے، عزت مسلمانوں کے لیے ہوگی، ذلت تمہارا مقدر ہوگی، یہ تسلیم کرو۔ یہ بھی منظور نہیں تو پھر یاد رکھو کہ میرے ساتھ ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو موت سے اس طرح محبت ہے جس طرح تم لوگوں کو شراب کے ساتھ محبت ہے۔ اب دیکھو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی پر تم کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ یہ بیان کی کہ دنیا کی زندگی عزیز ہے، دنیا کی زندگی سے محبت ہے، زندہ رہنے سے محبت ہے، زندہ رہنے سے جب محبت ہوگی انسان جہاد کے لیے نہیں جا سکے گا، یہ یقینی بات ہے۔ جہاد کے لیے جانے کا سب سے پہلا سبب دنیا ترک کرنا ہے، اگر دنیا ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاد نہیں کر سکتا، یہ یقینی بات ہے۔ کئی جاہل بے وقوف نامعقول وہ یہ کہتے ہیں تو کہنا ہی کیا ہے، جہاد تو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نفس کے ساتھ جہاد ہونا چاہیے۔ اب بے وقوف ہو، جہاد نفس کے ساتھ جو جہاد کرتے ہو تم،
کیا تم نے اپنے نفس کو موت کے لیے قبول کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے کہ تمہارا نفس مرنے کے لیے تیار ہو چکا؟ ویسے وہ پڑھتے بہت ہے، کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ اللہ جنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، نہ میدان جنگ میں جانے کی ضرورت پڑی، نہ خون بہانے کی ضرورت پڑی، نہ اپنی نقصیر کہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے، اور یہ سب ویسے گھاس ہی کاٹتے پھرتے ہیں۔ اصل جہاد تو ہم لوگ کٹیا کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں، جو حق جاہل لوگ ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والے لوگ۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے سینوں میں زندگی کی محبت نے چھپ چھپ کر اپنی جگہ بنا رکھی ہے، اور یہ کہ ہیلا بنا لیا ہے کہ جی ہم لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد اگر تم کرتے اللہ کی راہ میں نکلتے، وہ بشارت یاد نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کوئی شخص اگر کافر کو قتل کرے گا تو وہ کافر جہنم میں، کافر نے تو جانا ہی ہے، اب وہ کافر بھی جہنم میں ہو اور اس کو قتل کرنے والا مومن بھی جہنم میں ہو، اللہ کو یہ بات کبھی قبول نہیں کہ اللہ کے نام پر ایک مومن نے ایک کافر کو قتل کیا، اب وہ کافر جہنم میں جائے اور اسے قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے، پھر مومن کی بےزتی تو بہت ہوتی ہے نا۔ کافر کہہ سکتا ہے مجھے تو نے کیوں مارا تھا، اگر تو نے بھی جہنم میں ہی آنا تھا تو مجھے مارنے کی ضرورت کیا تھی، میں بھی جہنم میں تو بھی جہنم میں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو قتل کرنے والا اور کافر یہ جہنم میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ بڑی ہی بشارتیں دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان بشارتوں سے کون سی چیز ہٹا دیتی ہے؟ یہاں نشاندہی اللہ نے فرمائی ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ تم دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو چکے ہو۔ یہ تنخواہ جو 2000 ملتی ہے، 4000 ملتی ہے، 10,000 ملتی ہے، بلکہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی اگر ملتی ہوں تو آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم، قریب ہے کہ تمام امتیں ایک دوسرے کو تمہارے کھانے کے لیے دعوت دے کے آؤ مسلمانوں کو لوٹ لیں، مسلمانوں کو تقسیم کریں، جس طرح کے کھانے والے پیالے پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے؟ فرمایا بہت ہو گئے، بہت، ولکنکم غثاء ان کا غثاء السیل، لیکن اس طرح کوڑا کرکٹ ہو گئے جس طرح سیلاب کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا تم میں وہن آ جائے گا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، مرنے کو ناپسند کرنا۔ جو شخص مرنے کو پسند نہیں کرتا وہ جہاد میں کیسے نکل سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس پر وعیدیں جو اللہ نے فرمائی ان کو بھی ذرا سن لو۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جن کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو اور بہترین مکانات جن سے تمہیں محبت ہے، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے کے لیے تم تو تیار ہیں۔ کتنی واضح آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ آیتیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تب بھی نکلو، بوجھ ہو تب بھی نکلو، اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہلکے اور بوجھل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اگر تم جوان ہو تب بھی نکلو، ادھیڑ عمر کے ہو تب بھی نکلو، طبیعت چاہتی ہے تب بھی نکلو، طبیعت نہیں چاہتی تب بھی نکلو۔ سعید بن مسیب بوڑھے تھے تو نکلے میدان جنگ میں، ایک آنکھ بھی خراب ہو گئی، نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہیں، نے کہا اللہ نے کسی کا عذر نہیں سنا، نہ جوان کا عذر سنا نہ بوڑھے کا عذر سنا، میں وہاں جاؤں گا تو جماعت کی تعداد میں تو اضافے کا باعث بنوں گا نا،
جماعت کی تعداد میں اضافے کا باعث بنوں گا۔ اور بھی بڑی خدمت ہوتی ہے جہاد میں، ہر شخص لڑتا ہی تو نہیں ہے نا، ان کو پیچھے سے اسلحہ پہنچانا، کھانا پہنچانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے بیماروں کی تیمارداری کرنا، غرض بے شمار کام ہوتے ہیں۔ اگر صرف وہی لوگ جائیں گے جو قوت والے ہیں تو پھر یہ خدمات کون سر انجام دے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہلکے ہو تب بھی نکلو اور بوجھل ہو تب بھی نکلو۔ اور یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی جزیرہ عرب کی سرحد پہ فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اپنے ناپاک قدم مسلمانوں کے علاقے پر نہیں رکھے تھے، صرف اطلاعات ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سب نکلو، سب کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ فصلیں تیار تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی، گرمی بہت شدید تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے ہو تب بھی نکلو، بھاری ہو تب بھی نکلو، طبیعت چاہتی ہے یا طبیعت نہیں چاہتی، صحت بہت اعلیٰ ہے تب بھی، اور اگر کوئی تھوڑی بہت کمزوری ہے تب بھی، ہر حال میں نکلو۔ اب کچھ لوگ اجازت مانگنے کے لیے آ گئے، یا رسول اللہ ہمارے گھر اکیلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اکیلے کوئی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بعض نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، طبیعت کوئی خراب نہیں ہے، ہر کام یہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل بھی میرے جیسے کئی مریض ایسے ہیں کہ وہ ڈیوٹی پوری دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے ہیں، دکان پہ بھی باقاعدہ جاتے ہیں، اگر وہ دفتر میں جاتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ جاتے ہیں، لیکن جب جہاد کا نام آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا، اور جنہوں نے اجازت مانگی، اجازت مانگنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی اجازت بھی مت مانگو، اجازت کیوں مانگتے ہو؟ دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا اجازتیں مانگ رہے ہیں، اگر آسان کوئی مہم ہوتی نا، سفر تھوڑا ہوتا اور آسانی سے غنیمت حاصل ہو جاتی تو یہ ضرور ساتھ جاتے، اور اب قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نکل سکتے تو ضرور نکلتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا آپ نے ان کو اجازت دی کیوں؟ اجازت نہیں دینی تھی تاکہ پتہ چلتا کہ سچا کون ہے، جھوٹا بہانے باز کون ہے، اجازت نہیں دینی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اجازت مانگتے ہی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ ہم گھر میں رہ جائیں۔ اجازت مومن بندہ مانگتا ہی نہیں، جو ہی کوئی مہم نکلتی ہے وہ فوراً نکل کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا صرف وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نشانی بیان فرمائی کہ بے شک ان کو دیکھ لو جو اجازت مانگتے ہیں نا، بہانے بناتے ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارا گھر خالی ہے، ہم یہاں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ فرمایا ایک علامت تم دیکھ لو، علامت یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو تیاری انہوں نے کی ہوتی، کم از کم لڑنے کا طریقہ سیکھا ہوتا، لڑنے کا ڈھنگ سیکھا ہوتا، لڑنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تیاری، ان چیزوں کی سواری کی تیاری کرتے، ساز و سامان اکٹھا کرتے۔ لیکن جب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ارادہ ہی جانے کا نہیں تھا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگ، کہ دیکھو مسلمانوں کے علاقے پر ابھی کافر قابض نہیں ہوئے، لیکن سب کو نکلنے کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سب کے سب نکل جاؤ۔ اور اگر مسلمانوں کے علاقے پر کافر لوگ قابض ہو چکے ہیں، یہ ہندوستان جہاں 1000 برس ہم نے حکومت کی، یہ خراسان کا علاقہ، روسی ترکستان اور چینی ترکستان، یہ لاکھوں مربع میل کا علاقہ جہاں کئی 100 برس تک مسلمان حکومت کرتے رہے، وہ اندلس کا علاقہ جہاں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، وہ سارا مسلمانوں سے چھن گیا، لیکن مسلمان گھر سے نہیں نکلے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 30,000 کا لشکر مدینے سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کسی کو اجازت دی ہے کہ تمہارا ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو مت نکلو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کہ ماں باپ جو اجازت کی بات ہے کیا ان کو ضرورت بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماں باپ ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے، بوڑھا ہے، وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، ایسے ماں باپ کا ایک ہی فرزند ہے، یہ نہیں کہ 2-4 اس کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ تو چلو احسان سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھا رہے۔
ایک ماں باپ اس قسم کے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں اور اس کے پاس رہتے نہیں ہیں، ان کے مکان دور ہیں، لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو ہی نام جہاد کا آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہماری تو زندگی تمہارے بغیر ختم ہو جائے گی۔ فوراً ہی ان کو یہ بات یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دراصل یہ لوگ جہاد سے روکنے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اگر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہو تو یوں دیکھو کہ ان سے یہ بتانے کے بغیر کہ میں جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتا ہوں، ان سے آپ کہیں کہ جی ابا جی یا امی جی کویت کا ویزا مل رہا ہے یا سعودی عرب کا ویزا ملتا ہے یا امریکہ کا ویزا ملتا ہے، لیکن اس کے لیے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اگر وہی ماں یا وہی باپ یہ کہے کہ یہ میرا زیور بھی لے دو، اس کو فروخت کر دو، فلاں فلاں ہمارے پلاٹ ہے ان کو فروخت کر دو، اور یہ اتنے پیسے میرے پاس موجود ہیں یہ بھی لے لو، اور بے شک تو امریکہ جا کے اپنا ایمان پر بات کرو اور وہاں بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کرو، اور پیسے جو ہے نا جو کنجر بھی کما سکتے ہیں بدکاری کروا کے وہ پیسے لا کے ہمیں دو، اور جو ہی جہاد کا نام آتا ہے تو ماں کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کتنے ہی بالکل ہٹے کٹے تندرست وہ آج کہتے جی ہمارا لڑکا، وہ کہتے جی وہ تو چلا گیا، کہتے ہیں کسی طرح اس کو واپس لاؤ، حالانکہ جہاد میں وہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کشمیر کے اندر داخل ہو گیا، وہ صرف اسلحہ کھولنے اور بند کرنے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، بس صرف اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہتے ہیں اس کی ماں کو تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، وہ تو جناب غشی پہ غشی آ رہی ہے، دورے پہ دورہ پڑ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے بے ایمان ہے وہ ماں۔ امریکہ بھیجنے کے لیے اس کے دل کو دورہ نہیں پڑتا، امریکہ میں موت نہیں ہے، اگر یہ کہیں کہ ادھر تو موت ہے، امریکہ سے لاشیں نہیں آتی، کیا پاکستان میں یہاں سڑکوں پہ ہزاروں خون نہیں ہوتے؟ گن کے دیکھ لو، روزانہ لاہور میں اور دوسرے شہروں میں جتنے حادثات ہوتے ہیں اور آدمی مرتے ہیں، کیا کشمیر میں یا جہاں جہاد جاری اتنے آدمی مرتے ہیں؟ کبھی نہیں مرتے۔ کراچی میں جا کے دیکھ لو کتنے آدمی مر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں اتنے کبھی نہیں مرتے۔ یہی خبر آتی ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ 2 مجاہد شہید ہو گئے، انہوں نے 60 ہندوؤں کا صفایا کر دیا۔ کئی ہوتا ہے کہ مجاہدین خیریت کے ساتھ اپنے ٹھکانوں پہ واپس آ گئے اور انہوں نے 40 فوجیوں کی صفائی کر دی۔ میرے بھائیو، موت کا تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لیکن یہی ذہن میں بات ان لوگوں نے بٹھا رکھی ہے کہ موت ساری کی ساری میدان جنگ میں ہے اور زندگی ساری کی ساری ان گلیوں میں ہے جو ہم جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسی صورت کوئی ہے، والدین کی مجبوری ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ احسان سلوک کا تقاضا ان کے پاس رہیں، لیکن وہ بھی اسی وقت ہے جب تک مسلمانوں کے شہر پہ حملہ نہ ہو جائے۔ اگر حملہ ہو گیا ہے تو حملے کے بعد پھر اجازت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ کے شہر پہ حملہ ہو جائے، آپ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کرتے رہیں اور ان کے ساتھ احسان سلوک میں لگے رہیں، دشمن کا مقابلہ نہ کریں، تو کیا خیال ہے یہ والدین کی آپ خیر خواہی کر رہے ہیں؟ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا فدفعه اہم فروض الاعیان، کہ دشمن جب حملہ آور ہوتا ہے اور جو دین کو بھی برباد کرتا ہے دنیا کو بھی برباد کرتا ہے، ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس کا دفاع کرنا تمام فرضوں سے زیادہ فرض ہے۔ نماز سے بھی زیادہ فرض ہے کہ اس دشمن کو نکالا جائے، روزے سے بھی زیادہ فرض ہے کہ اس دشمن کو نکالا جائے، اور ماں باپ کی خدمت سے بھی زیادہ فرض ہے کہ اس دشمن کو نکالا جائے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ دشمن ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کر سکیں گے، تو ماں باپ بھی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے، ان کی خدمت کا موقع بھی رہے گا، نماز بھی ہم پڑھ سکیں گے، ہماری مسجدیں آباد رہیں گی، روزے ہم رکھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کیا، جنگ بدر، روزے کھلوا دیے تھے، فتح مکہ کے موقع پر روزے کھلوا دیے تھے۔ اور نماز اگر جنگ کے ساتھ پڑھی جا سکے الحمدللہ پڑھنی چاہیے، مؤخر نہیں کرنی چاہیے، جنگ بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، کیونکہ یہ ہر شخص میں فرض ہے، خواہ تندرست ہے، خواہ بیمار ہے، خواہ کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، آزاد ہے، غلام ہے، نماز یہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ فرض ہے۔ لیکن اگر دشمن حملہ ہو گیا ہے، ایسی صورت میں آپ نماز میں لگے رہے اور دشمن قبضہ کر جائے تو پھر وہ آپ کو نماز پڑھنے دے گا؟ کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ اس لیے جنگ خندق میں جب دشمن نے ہجوم کیا اور نظر یہ آتا تھا کہ یہ قابض ہو جائیں گے، کہیں شکست نہ ہو جائے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی نے زور کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہو گیا نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہو گیا نہیں پڑھی، دفاع میں رہے، دفاع میں جو تیر آتا ہے اس کا جواب تیر سے دیتے ہیں، جہاں دشمن اکٹھے ہو کے آنے کی کوشش کرتے ہیں پتھر مار مار کر اور تیر مار مار کر ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کا فکر بہت ہے،
یہ نہیں کہ فکر نہیں، لیکن یہ اس نماز کے فکر سے بھی زیادہ فکر ہے، کیونکہ اگر ان دشمنوں کو ہم نہ ہٹا سکے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم غلام ہو جائیں گے، اور غلام نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، نہ کوئی اور نیکی کا کام ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے پھر ایمان کے بعد سارے فرض جتنے بھی ہیں ان کا نمبر 2 ہو جاتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ اس کے ان کافروں کے دفاع کا نمبر 1 ہو جاتا ہے، وہ سب سے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تکلیف بہت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، کافروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یسب گالی دے رہے ہیں۔ یسب کا معنی برا بھلا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بدبختوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے بد دعا کی، فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں جو سب سے بہتر نماز تھی، افضل نماز تھی، یہ عصر کی نماز، اس سے انہوں نے ہمیں روک دیا۔ نہیں پڑھی، زور نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کون سا شہر تھا ایران کا، اس میں لڑائی جاری تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں یا کون سا صحابی، تستر شہر تھا یا کیا تھا، اس پہ دباؤ جاری تھا، مسلمانوں کا دباؤ جاری تھا، لڑائی جاری۔ صبح کی نماز اسی لڑائی میں نکل گئی، صبح کی نماز نکل گئی، سورج چڑھ گیا، لڑائی جاری ہے مسلسل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، دوپہر کے وقت پھر صحابہ کرام نے وہ صبح کی نماز پڑھی۔ اور وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں پسند نہیں کرتا کہ وہ میں نماز کھو دیتا، اور دنیا ساری مجھے مل جاتی، اس نماز دوپہر کے وقت کی نماز صبح کے وقت پڑھنا، صبح کی نماز دوپہر کے وقت پڑھنا مجھے اتنا زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی سربلندی، میرے بھائیوں، اسلام کی سربلندی ہے، ماں باپ کی عزت اور وقار کا بقا ہے۔ یہ تو بیوقوف جاہل ہے ماں باپ جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری عزت کے لیے تو یہ بیچارہ جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی مثال ایک اور آپ سمجھے، ایک شخص کے گھر پر دشمن حملہ آور ہو گیا، وہ اس کی بہن کو اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرنے لگا ہے یا اس کا مال لوٹنے لگا ہے۔ ماں کہتی نہ بیٹا باہر نہ نکلنا۔ کیا خیال ہے، ماں کا کہنا ماننا چاہیے؟ غلط بات ہے، ماں غلط کہہ رہی، ماں درست نہیں کہہ رہی۔ یا کسی کے گھر کو آگ لگ جائے یا اس کے ہمسائے کے گھر کو آگ لگ جائے، ماں باپ کہے نہیں بیٹا آگ بجھانے کے لیے مت نکلو، وہ تو بیوقوف ہے، وہ ماں بیوقوف ہے، وہ باپ بیوقوف ہے۔ اس کی یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ کیا حکم ہے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلم کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، مدد کرنا مسلمان کے اس پہ فرض ہے۔ تو اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ اس وقت ہے جب اپنے شہر پہ حملہ ہو۔ گجرانوالہ کے ایک عالم تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، ان سے ہمارے بھائیوں نے جا کر کہا دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تو افغانستان کی جنگ اس وقت بہت زبردست تھی۔ اس نے کہا یہ اس وقت ہے جب گجرانوالہ پر حملہ ہوگا نا، اس وقت جہاد فرض عین ہوگا، جب گجرانوالہ پر حملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بات درست ہے۔ عالم لوگوں نے یہ کہا کہ جب کسی شہر پر کفار کا حملہ ہو تو سب سے پہلے ان کے ساتھ لڑنا کن کا فرض ہوتا ہے؟ اس شہر کے رہنے والوں کا۔ اگر وہ کافی نہ ہو، وہ دفاع نہ کر سکتے ہو، ان میں اتنی قوت نہ ہو، یا قوت تو ہو لیکن وہ سست ہو جائے، نہ نکلے۔ ایسا بھی اب ہندوستان میں 15 کروڑ آدمی ہیں، 15 کروڑ تھوکے اگر کافروں کے منہ پہ پڑ جائے تب بھی ان کا منہ ٹوٹ جائے، لیکن 15 کروڑ آدمی ہلتے نہیں ہیں۔ اب وہ نہیں ملتے ہیں تو کیا خیال ہے ان کافروں کا قبضہ ان پہ جائز ہے اور درست ہے؟ نہیں۔ اہل علم نے یہ بیان فرمایا، شافی علماء نے، مالکی علماء نے، حنبلی علماء نے، حنفی، سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کفار کا حملہ کسی شہر یا مسلمانوں کے ملک پر ہو جائے یا قبضہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس شہر کے لوگوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں، اور صرف ان پر ہی فرض نہیں ہوتا جو جوان ہیں، عورتوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے، بچوں جن پہ جہاد فرض نہیں ہے ان پہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح آگ بجھانے کے لیے صرف جوان آدمی آگ بجھائے گھر کی نہیں، عورتیں بھی ریت لا کے ڈالتی ہیں، عورتیں بھی پانی کی بالٹیاں ڈالتی ہیں، بچے بھی پانی کی بالٹیاں ڈالتے ہیں، ہر ایک پہ فرض ہوتا ہے۔ پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ماں باپ سے پوچھ کے ریت کی بالٹی ڈالنی ہے، اسی طرح اپنے خاوند سے پوچھ کے ریت کی بالٹی ڈالنی ہے۔ پھر نہ خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ استاد کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ مرشد جو ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں دین حق سے روکنے کے لیے، ان کی اجازت، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس شہر کے لوگ
یہ طاقت نہیں رکھتے یا طاقت تو رکھتے ہیں لیکن وہ سست ہو گئے ہیں, نکلتے نہیں ہیں, پھر جو ان کے قریب ہیں ان پر فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے نکلیں. اگر وہ بھی کافی نہیں ہے, سستی کرتے ہیں, پھر اس سے جو قریب ہے ان پہ فرض ہے. یہاں تک کہ اگر وہ لوگ ان کے دفاع پہ قادر نہیں تو دنیا تمام کے مسلمانوں میں فرض ہو جاتا ہے کہ وہاں سے کافروں کو اس سرزمین سے نکالیں. ایک چپا بھی جب تک کفار کے قبضے میں ہے, تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ وہاں سے ان کافروں کو نکالیں اور اس جہاد میں حصہ لیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی جہاد تو فرض کفایہ ہے. اس بات کو بھی اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ فرض ایسے ہیں جو فرض عین ہیں, کچھ فرض ایسے ہیں جو فرض کفایہ ہیں. فرض عین کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان پر وہ چیز فرض ہے. اگر ایک مسلمان ادا کر دے تو دوسرے کا فرض اس کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا. مثلا میں نے نماز پڑھ لی عصر کی, تو میرے پڑھنے سے میرے والد صاحب کی نماز تو ادا نہیں ہوئی, میری والدہ کی نماز ادا نہیں ہوئی, میرے بھائی یا میری بیوی کی نماز ادا نہیں ہوئی. ہر شخص کو اپنی نماز خود ادا کرنی پڑے گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ فرض عین. ایک ہے فرض کفایہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ آدمی وہ فرض ادا کر دے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کا فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب مسلمان گنہگار ہوں گے. اس کی مثال آپ سن لیں. جنازہ ہے, یہ فرض ہے, مسلمانوں حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے ذمے 6 حق ہیں. ان میں سے آخری حق کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے. یہ حق ہے, واجب ہے, فرض ہے مسلمانوں پر مرنے والے مسلمان کا جنازہ ادا کرنا. اچھا, اب ایک شخص فوت ہو گیا تو چند آدمی 10 50 100 آدمی اس کے جنازے کے لیے گئے جو کافی تھے. اس کو غسل دینے کے لیے, کفن دینے کے لیے, اٹھا کے لے جانے کے لیے, جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس کو دفن کر کے اس کی مٹی ہموار کرنے کے لیے. اور اس کو دفن کر کے اس کی مٹی ہموار کرنے کے لیے کافی تھے. اگر اتنے آدمی چلے گئے تو باقی سب مسلمانوں کا فرض ادا ہو گیا. اب اگر کوئی آئے گا تو اس کو ثواب ہے, نہ آئے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھی اس کو دفن کرنے کے لیے نہ نکلتا تو کیا سارے گناہ گار ہونے تھے کہ نہیں ہونے تھے؟ جب تک اس کے کفن دفن کا بندوبست نہیں ہوتا سب مسلمانوں پر جنازہ فرض عین ہے. ہر شخص کا فرض ہے کہ جنازے کے لیے ہے. لیکن جب کچھ آ گئے باقی لوگوں کا فرض ادا ہو گیا. اس کی ایک مثال آپ اور سنیں. کچھ لوگ سمندر کے کنارے پر تفریح کے لیے چلے گئے. ان میں چند آدمی تیرنے میں ماہر ہے, باقی آدمی کو تیرنا نہیں آتا. چند آدمی تیرنے میں ماہر ہیں. اب ایک بچہ اچانک وہ پانی میں غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اور چیختا ہے کہ مجھے بچاؤ. اور اس کے جو قریب والے وہ بھی شور ڈال دیتے ہیں, بچہ ڈوب رہا ہے, اس کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ. لیکن جو تیرنے میں ماہر ہیں وہ نہیں اٹھتے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان سب پہ فرض ہے کہ نہیں اس کو بچانا؟ کہ ایک پر فرض ہے, 2 پر فرض ہے, سب پہ فرض ہے, سب پر فرض ہے. ایک جوان اٹھا بچانے کے لیے, اس نے کہا میں بچاتا ہوں. جب وہ اٹھا تو پیچھے سے اس کے ابا جان یا امی جان نے اس کے ہاتھ پکڑے, نہیں بیٹا نہیں جانا, نہیں جانا. اب کیا خیال ہے والد محترم کی یہاں اطاعت کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے جناب کا؟ ڈوب رہا ہے اور یہ تیراک ہے, یہ اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے, اس میں یہ قوت ہے, اللہ نے اس کو یہ مہارت دی ہوئی ہے. لیکن ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے نہیں جانا. کیا خیال ہے کہ اس کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ کیونکہ ڈوبنے والے کو بچانا فرض کفایہ ہے. ہاں فرض کفایہ یقیناً. اگر کوئی ایک تیراک اس کو ڈوبنے سے بچا لے تو باقی گناہگار ہوں گے نہ اٹھنے کی وجہ سے. 20 آدمی بیٹھے ہیں, 20 آدمیوں میں سے ایک آدمی یا 2 آدمیوں نے اس ڈوبنے والے بچے کو وہاں سے نکال لیا, بچا لیا, تو باقی 18 کا فرض بھی ادا ہو گیا, وہ گناہگار نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 20 آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں اٹھا تو ان 18 کا فرض ادا ہوا ہے, سب گناہگار ہیں. اس لیے کہ وہ فرض ادا نہیں ہو سکا. معلوم ہوا کہ فرض کفایہ بھی شروع میں سب پر فرض ہوتا ہے, اور پھر فرضیت اس کی کب ختم ہوتی ہے؟ جب چند آدمی اس کو ادا کر دیتے ہیں تو باقیوں سے اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے.
اگر جہاد کو فرض کفایہ بھی آپ مانیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جبہات جہاد ہے، جو محاذ جنگ ہے، جہاں جہاد کی ضرورت ہے، جہاں جانوں کی سوداگری ہو رہی ہے، جہاں کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، کیا وہاں اتنے جوان اور اتنا اسلحہ موجود ہے کہ پیچھے سے اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں؟ اتنے جوان موجود ہیں وہاں؟ جب اتنے جوان موجود نہیں ہے تو ماں باپ کے روکنے سے پھر رکنے کی اجازت ہے؟ نہ میرے بھائیوں، ماں باپ کے روکنے سے رکنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح اس ڈوبنے والے کو جو بچانے کے لیے نکلا ہے، ماں باپ اگر اسے روکے بھی تو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت جب تک مسلمانوں کی زمین کا ایک چپٹا بھی کفار کے قبضے میں ہے، ماں باپ کے روکنے کے ساتھ بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاد کے لیے جانا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے کم عقل اور نادان ماں باپ، ان کی زندگی بھی معرض خطر میں ہے، ان کی عزت بھی خطرے میں ہے۔ یہ ملک جہاں ہم رہ رہے ہیں پاکستان، کیا خیال ہے اگر یہ اتنی محنت، اتنی قربانیاں نہ ہوتی، لاکھوں مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں نہ آتے، 50 کے 55 ملکوں سے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ڈاکٹر اور انجینئر، ارب مخلص مسلمان جو 50-50 ہزار ریال جن کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی، اس کو لاکھ مار کے یہاں آ گئے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کی محبت، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی محبت کو دل سے جھٹک کر اللہ کی خاطر ان کو اللہ کی سپرد کر کے آ گئے۔ اگر یہ لوگ نہ آتے تو یہاں ہم آزاد ہوتے؟ کبھی آزاد نہ ہوتے۔ یہاں کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ افغانستان کے روسی جرنیل اگر تورخم پہ آ گئے تو ہم مرسیڈیز کا دروازہ کھول کے ان کو چابی پکڑا دیں گے کہ جناب کار پہ بیٹھ کے ہمارے ملک میں تشریف لائیں۔ لیکن اللہ نے کافروں کو ذلیل کیا، ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اب بھی آپ یہ بے فکر نہ ہو جائیں، ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح ساری دنیا کے مشرک جمع ہو کے اکٹھے ہو کے تم سے لڑتے ہیں، تم بھی اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ لڑو۔ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں روس تھا، تو جو وہاں لڑنے والے وہ جانتے ہیں روس بھی تھا، اس کے ساتھ ہنگری سے بھی کمیونسٹ آتے تھے، پولینڈ سے بھی کمیونسٹ آتے تھے، کیوبا سے کمیونسٹ آتے تھے، انڈیا کے پائلٹ اور انڈیا کے لڑنے والے سکھ اور ہندو بھی یہاں آتے تھے۔ ساری دنیا کفر اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑتی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کو اللہ نے جہاد کا ذوق دیا، جذبہ دیا، وہ مسلمان بھی سارے ملکوں سے اکٹھے ہو کے آ کے کافروں کے مقابلے میں لڑتے تھے۔ تو اس لیے اس وقت کشمیر میں یہ کام گرم ہے، اور یہ سودا بالکل اب آخر کو پہنچنے کو ہے۔ یا مسلمانوں کو غلامی مل جائے گی، ذلت ان پہ مسلط ہو جائے گی، یا پھر ہندوستان کا پیا پانچا اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ کام لگنا ہی لگنا ہے۔ تو اب یہ جو سلسلہ اب شروع ہے، جو اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، ان کو پیچھے سے مدد پہنچانا اور اس ترتیب کو اور اس تواتر کو قائم رکھنا کہ کچھ جوان گئے ہیں، وہ جب واپس آئے تو پھر اور جوان وہاں پہنچ جائیں۔ کبھی تم نے شمع دیکھی ہے؟ جب کچھ پروانے وہاں جل جاتے تو پیچھے سے اور کوئی پروانہ نہیں آتا۔ پروانے تو آتے ہی رہتے ہیں، آگ جلاتی رہتی ہے، پروانے آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ شہادت کا سلسلہ اسی طرح سے اگر مسلسل جاری رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور ان 15 کروڑ مسلمانوں کو بھی اللہ کے فضل سے آزادی نصیب ہو جائے گی، جن کی حالت اس وقت یہ وہاں سے آنے والے کہتے ہیں کہ جہاد کا لفظ وہ منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جہاد کا لفظ بولا گیا ہے تو حکومت کی کوئی انٹیلیجنس جو خفیہ ایجنسی ہے وہ ہم کو دھر نہ لے۔ ٹیلی فون ہمارے ایک ساتھی نے اپنے گھر میں کیا، وہ جہاد کا کام کرتا تھا، وہاں کہتا ہے کہ جس کو میں نے ٹیلی فون کیا، جس کو پتا چلا کہ یہ فلاں شخص ہے، فوراً انہوں نے ٹیلی فون پھینک دیا، ٹیلی فون سننے کی انہیں ضرورت نہیں کی۔ پاکستان سے ٹیلی فون ہو رہا ہے، ہندوستان میں ایک شخص اپنے بھائیوں کو کر رہا ہے، اپنے بیٹوں کو کر رہا ہے، اس کے بیٹے اور اس کے بھائی ٹیلی فون سننے کی ضرورت میرے بھائیوں نہیں کر رہے۔ اتنی ان پہ ذلت کفار کی طرف سے مسلط کر دی گئی۔ تو ان کی یہ ذلت اور ان کی یہ جو پستی ہے اور ذہنی واماندگی ہے، کمزوری ہے، یہ کس طرح دور ہوگی؟ یہ جنہوں نے 40 اور 45 کے 47 سال آزادی کی زندگی میں آنکھ کھولی، الحمدللہ پاکستان کے جوانوں نے وہ غلامی نہیں دیکھی جو ہندوستان کے لوگوں نے دیکھی ہے۔ نسل جوان ہو چکی الحمدللہ،
20 برس کے جوان، 25 برس کے، میرے جیسے لوگ بھی پاکستان سے 1 سال میری عمر زیادہ ہے، ہم نے وہ غلامی نہیں دیکھی جو ہمارے آباء و اجداد نے سکھوں اور ہندوؤں کی دیکھی تھی یا انگریزوں کی دیکھی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے وہ غلامی نہیں دیکھی، نہ ہمارے ذہن میں وہ پستی ہے جو ہندوستان کے اندر یا روس کے اندر رہنے والے یا چین کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے اندر ذہنی پستی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں فرعون کے تحت رہنے کی وجہ سے پستی پیدا ہو گئی تھی، یہ اب پاکستان کے نوجوانوں میں الحمدللہ وہ پستی نہیں ہے۔ یہ ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کفار کی یہ جو روب ہے مسلمانوں پر، اس روب کو ختم کرے اور ان کو جرأت دے، ان کو کہے نکلو کوئی زندگی دیکھو، آزادی، آزاد آدمی کی زندگی ہے، غلام جو ہے اس کی تو زندگی کچھ نہیں، غلام تو میت ہے، غلام تو میت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شاعر کہتا ہے لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی، کہتا ہے اگر تم کسی زندہ کو پکارتے تو شاید سنا لیتے، وہ سن لیتا تمہاری بات، ولكن لا حیات لمن تنادی، لیکن جسے تم چلا چلا کے پکارے ان میں تو زندگی کوئی نہیں۔ ولو نارا نفخت بها عذاب ولكن انت تنفخ في الرماد، اگر تو آگ میں پھونک مارتا تو وہ روشن ہو جاتی، مگر تو راکھ میں پھونکے مارا، کس طرح پھونکے مارا ہے، کس طرح اس میں سے آگ نکلی۔ تو ہندوؤں کے اور کفار کے تحت جو مسلمان ہیں ان کی آگ بجھ چکی ہے، ان کی وہ حرارت ختم ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے زندہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، آزاد مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ان غلاموں کے دلوں میں وہ چنگاری آزادی کی، حریت کی، ایمان کی چنگاری جو ہے وہ اس کو فروزہ کرے اور روشن کرے۔ یہ نہایت ضروری بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عذر ہمارے پاس کوئی نہیں، میں بھی عذر بیان کر دوں گا، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، اور بھی بھائی کر دیں گے، لیکن جب تک مسلمانوں کی یہ حالت ہے عذر کوئی نہیں۔ اچھا، ایک شخص، ایک عالم کا میں نے پڑھی کتاب، اس نے یہ سوال لکھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہم سب کو نکل جانا چاہیے، تو یہاں کام کون کرے گا؟ اس نے کہا اگر یہ بات مسلمان سمجھ لیتے نا، سارے کے سارے نکل جاتے پاکستان کے مسلمان، سب کے سب۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ مرکز دعویٰ کے ہی، مسلم لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، سارے مسلمان لڑنے کے لیے اگر نکل پڑے، جو ان کے پاس ہے وہ لے کے نکل پڑے، ہندوستان ایک ہفتے کی مار نہیں ہے، ایک ہفتے کی مار نہیں ہے ہندوستان۔ سبب صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے بہانہ یہ تراشا ہوا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں ہم نے آسمان کو سنبھالا ہوا ہے، اگر ہم نکل پڑے تو آسمان گر پڑے گا۔ سب فضول باتیں میرے بھائیوں۔ دنیا سے محبت نے ہم لوگوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور وہ شخص جو جاتا ہی نہیں، جو تربیت حاصل ہی نہیں کرتا، جو اپنے بھائیوں کی جا کے خبرگیری دیکھنے کی زحمت کا وارہ نہیں کرتا، اور یہاں کہتا ہے ہم بھی مجاہد ہیں۔ ایک ہمارا عزیز کہنے لگا ہم بھی مجاہد ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی مجاہد ہیں، لیکن مجاہد ایک حلوے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک تو جہاد ہے نا، ایک کے ساتھ لاہور والی ہاں، ایک جحود ہوتا ہے جس کا مطلب ہے انکار۔ تم بھی مجاہد ہو، کیا مطلب؟ انکار کرتے ہو اللہ کے حکم کا۔ تو مجاہد نہیں بننا چاہیے، مجاہد فی سبیل اللہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب بھائیوں کو بھی اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔